1973 کو 8 عرب ریاستوں کے اتحاد نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس حملے کا بنیادی مقصد جزیرہ نما سینا اور گولان ہائٹس کو اسرائیل کے قبضے سے واپس حاصل کرنا تھا، جو کہ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ کیونکہ عربوں نے یہ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار یوم کپور کے موقع پر کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ یوم کپور بھی کہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یوم کپور کے بارے میں بتاؤں گا۔ یوم کپور 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ یوم کا مطلب دن اور کپور کا مطلب کفارہ کے ہیں، اور اس طرح اس کا مطلب کفارے کے دن بنتا ہے، جو کہ یہودیت میں سال کا سب سے مقدس ترین دن ہے، اور یہ عبرانی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، جو کہ اس سال 28 سپتمبر 2020 کو پوری دنیا کے یہودیوں نے منایا تھا، اور اب یہ اگلے سال 15 ستمبر 2021 کو منایا جائے گا۔ اس کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن غروب آفتاب کو اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسے 27 سپتمبر 2020 کے غروب آفتاب سے اس کا آغاز ہوا اور 28 سپتمبر 2020 کے غروب آفتاب پر اس کا اختتام ہوا۔ یہودیوں کے مطابق اس چھٹی کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ یہودیوں کے مطابق خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر 10 احکامات دیے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل واپس آ گئے۔ ان کی اس طویل غیر حاضری کے دوران بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہودیوں کو بچھڑے کی پوجا کرتا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، اور انہوں نے احکامات کی پتھر کی تختیوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کی مغفرت اور دعا کرنے کے لیے کوہ سینا کی طرف واپس گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 احکام کا دوسرا سیٹ اور بنی اسرائیل کے لیے خدا کی مغفرت لے کر واپس آئے۔ یوم کپور کے دن تمام یہودیوں کے لیے کام کرنا حرام ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے روزہ رکھ کے، جنسی تعلقات اور نہانے سے پرہیز کر کے اور چمڑے کے جوتا پہن کے خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سیناگوگ میں عبادت کے لیے جانا یوم کپور کا سب سے اہم حصہ ہے، جس میں ایک دن میں 5 دفعہ عبادت کی جاتی ہے۔ ہر ایک کے دوران اجتماعی طور پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ پہلی عبادت غروب آفتاب کے وقت کی جاتی ہے، اور ان میں کچھ شرکاء سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ تدفین کے وقت پہنائے جانے والے لباس یعنی کفن یا فرشتوں کے لباس سے مماثلت رکھتے ہیں، اور یہودی انہیں بخشش اور پاکیزگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عبادت کے دوران کول نیدری کا اعلامیہ بھی شامل ہوتا ہے، جس میں لوگ خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں اور جو بھی منتیں آئندہ سال کے دوران پوری نہیں ہو سکتی ان کو رد کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہودی جو اپنے دین سے پھر گئے ہیں، یوم کپور کے موقع پر دوبارہ اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے مناسب اور موزوں دن سمجھا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے متعلق دریافت کیا، تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم دیا۔ چونکہ یہودی اور مسلمان قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اس لیے عبرانی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو یوم کپور، جبکہ اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے یوم کپور اور یوم عاشوراء ایک ہی دن ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان یہودیوں کے مقدس دن کو کیوں منائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ ہی صحابہ کرام نے خود کو ایک نئی مذہبی جماعت کے طور پر سمجھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ اس کی آخری کڑی تھے۔ اس کے علاوہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی پیغمبر آئے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے